شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس 15 سے 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہو رہا۔ تحریک انصاف کو اخلاقیات کا درس وہ لوگ دے رہے ہیں جنہوں نے عمران خان، ان کی اہلیہ، ان کی 2 بہنوں بانجھے کو پابند سلاسل کیا ہوا۔ تحریک انصاف وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف طریق عدم اعتماد بھی پیش کر سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ستار چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ ٹی وی۔ 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے۔ اجلاس میں 8 ممالک کی اعلیٰ شخصیات شرکت کریں گی۔ SCO ایک علاقائی تنظیم ہے۔ اس تنظیم کا مقصد خطے میں سیاسی، اقتصادی اور سیکورٹی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم سیاسی، اقتصادی اور معاشی تعاون تنظیم ہے۔ یہ شنگھائی میں 2001 میں چین، قازقستان، کرغزستان، روس، تاجکستان اور ازبکستان کے رہنماؤں نے قائم کیا تھا۔ 10 جولائی 2015 کو اس تنظیم میں بھارت اور پاکستان کو بھی شامل کیا گیا۔ پاکستان 2005 میں شنگھائی تعاون تنظیم کا مبصر ملک تھا، جو تنظیم کے اجلاسوں میں باقاعدگی سے شرکت کرتا رہا، اور 2010 میں پاکستان کی جانب سے شنگھائی تعاون تنظیم کی رکنیت کے لیے درخواست دی گئی۔ تنظیم کے رکن ممالک کے سربراہان نے جولائی 2015 میں اوفا اجلاس میں پاکستان کی درخواست کی منظوری دی اور پاکستان کی تنظیم میں باقاعدہ شمولیت کے لیے طریقہ کار وضع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان کی شمولیت سے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی تعداد 8 ہو گئی۔ پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کی رکنیت کے حوالے سے ذمہ داریوں کی یادداشت پر دستخط کر دیے، جس کے بعد پاکستان تنظیم کا مستقل رکن بن گیا۔ 9 جون 2017 کو پاکستان اور بھارت کو تنظیم کی مکمل رکنیت مل گئی۔ SCO کا اجلاس ہر سال منعقد ہوتا ہے۔ SCO کے 8 رکن ممالک ہیں: چین، روس، پاکستان، بھارت، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان اور 2023 میں ایران بھی SCO کا مستقل رکن بن چکا ہے۔ یہ ممالک شنگھائی تعاون تنظیم کی بنیادی رکن ہیں، جبکہ کچھ دیگر ممالک مبصر کے طور پر شامل ہیں۔ یہ ایک اہم ترین اجلاس ہے۔ اس میں 8 ممالک کے اہم ترین رہنما شرکت کر رہے ہیں۔ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اسلام آباد کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے۔ اس موقع پر تحریک انصاف نے اسلام آباد کے ڈی چوک میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ کوئی مناسب وقت نہیں احتجاج کرنے کا، جب غیر ملکی وفود پاکستان آ رہے ہوں اور ایک سیاسی پارٹی احتجاج شروع کر دے۔ احتجاج کا اعلان ہوا تو تمام وزراء میدان میں آ گئے۔ ہر کوئی اپنی اپنی اوقات کے مطابق انہیں مختلف القابات سے نواز رہا ہے۔ دہشت گرد جماعت تو خیر انہیں روز کہتے ہیں، دہشت گرد سے بڑا لفظ تو شاید انہیں مل نہیں رہا۔ عرفان صدیقی صاحب لفظوں کے کھلاڑی ہیں، امید ہے کوئی نیا لفظ تخلیق کر لیں گے۔ ویسے اس احتجاج کو کسی بھی صورت جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ میں خود اس کے خلاف ہوں کہ یہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں غیر جانبدار ہوتے ہوئے تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا پڑے گا۔ جس طرح 9 مئی سے پہلے سابق وزیر اعظم اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا تھا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 9 مئی کے بعد جس طرح تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کو گھروں میں گھس کر گرفتار کیا گیا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو تحریک انصاف کی خواتین، ان کے بچوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جس طرح تحریک انصاف کے رہنماؤں کے کاروبار بند کیے گئے، جس طرح کئی رہنماؤں کو غائب کیا گیا، ہونا تو ایسا بھی نہیں چاہیے تھا۔ محمود الرشید، اعجاز چودھری، سرفراز چیمہ جیسے افراد 1 سال سے قید ہیں۔ کیا وہ ملک دشمن ہیں؟ ڈاکٹر یاسمین کو دیکھیں، بزرگ خاتون، کینسر کی مریضہ، کیوں قید کیا ہوا؟
صرف اتنی وجہ کہ وہ نواز شریف کے مقابلے الیکشن لڑتی ہیں۔ مجھے پوری دنیا میں کوئی ایک مثال پیش کر دیں کسی سیاسی شخصیت کے خلاف 200 مقدمات درج ہوئے ہوں اور سارے کے سارے جھوٹے۔ آپ لوگوں نے عمران خان کو بلا وجہ 1 سال سے قید کیا ہوا، ان کے بھانجا بھی فوج کے پاس ہے، اب ان کی 2 بہنوں کو گرفتار کیا ہوا، جو وکیل ان کے تمام مقدمات لڑ رہا اسے 3 دن سے غائب کیا ہوا، عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی ہوئی، اطلاعات کے مطابق ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لیکن کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کی تیسری بہن عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتی پھرتی ہیں کہ ان کے بھائی سے ملاقات کرائی جائے، کوئی ان کی آواز نہیں سن رہا۔ جس پارٹی کا پورا الیکشن چرا کر دوسری پارٹیوں کو بانٹ دیا گیا ہو، فارم 47 سے بڑھنے والی حکومت اب دوسروں کو اخلاقیات سکھا رہی ہے۔ کوئی ہے ایسا کام جو انہوں نے ابھی تک تحریک انصاف، ان کے بانی، ان کے رہنماؤں کے خلاف ابھی تک نہیں کیا ہو؟ کیا وہ احتجاج بھی نہ کریں؟ آپ کسی کو ماریں اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ آپ نے رونا بھی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جن ممالک کی یہ چنتخب حکومت مثالیں دیتی ہے، ان کو بتاتا چلوں پوری دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں۔ G8 ممالک کے اجلاس ہو رہے ہوں یا G20 کے کسی بھی ملک میں، جب بھی یہ اجلاس ہوتے ہیں لوگوں نے بھرپور احتجاج کیا، خوفناک مظاہرے ہوئے، لیکن ان مظاہرین کو کبھی کسی نے دہشت گرد نہیں کہا، گرفتاریاں نہیں ہوئیں، مقدمات درج نہیں ہوئے۔ آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اور آخر میں اہم ترین مزیدار خبر، تحریک انصاف نے اگر دیکھا کہ حکومت آئینی ترامیم منظور کرانے کے لیے کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے تو وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف طریق عدم اعتماد پیش کر سکتے ہیں۔ اس طرح آئینی ترامیم کا شیڈول رک جائے گا اور وقت گزر جائے گا، چیف جسٹس منصور علی شاہ حلف اٹھا لیں گے، اور جو اس کے بعد ہونے جا رہا، حکومت آئینی ترامیم تو کیا اپنی شلواروں کو سنبھالتی پھرے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔